دھرتی کا سفر قسط نمبر 14۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کوکی سردار نے راستے کی نشاندہی میں کوئی غلطی یا خیانت نہیں کی تھی اور بالکل صحیح راستہ بتایا تھا تاکہ ہم غاروں کے شہر میں پہنچ جائیں جہاں اس نے ہمیں گھیرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ہم اگرچہ ہمالیہ کے اونچے پروتوں کو عبور کر کے نشیب کی گھاٹیوں اور وادیوں میں اتر رہے تھے، پھر بھی استر لاب بلندی ماپنے والے آلہ کے مطابق وہ گھاٹی سطح سمندر سے 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع تھی اور مہذب دنیا سے کوسوں دور۔ وہ انسانی زندگی کے آثار دیکھ کر ہمیں جو مسرت ہوئی، اس نے سفر کی تمام کلفتیں دور کر دی۔ ہمارا خیال تھا کہ غاروں کے شہر میں قدیم زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ یہ بھی بتا دوں کہ پروفیسر استر لاب یورپ سے ساتھ لے کر آیا تھا، جس سے میں پہاڑوں کی اونچائی ماپنے اور یہ جاننے میں آسانی رہتی کہ ہم سطح سمندر سے کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے ہیں۔ خندق کی دیوار کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی نما پٹی کی چڑھائی عبور کر کے ہم اوپر پہنچے تو سٹیلا سونیا بری طرح ہانپ رہی تھی۔ پروفیسر ہرش اور جم کے سانس پھولے ہوئے تھے، جیسے وہ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیوں کا سفر کر کے آئے ہوں۔ البتہ کلارا کی حالت ان سے قدرے بہتر تھی۔ وادی کم و بیش 8-9 مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر جم کا خیال تھا اسی خندق کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا جائے، کیونکہ اس میں مزید چلنے کی ہمت نہ تھی اور اس کا یہ خیال حفاظتی نقطہ نظر سے غلط تھا۔ خندق کا کوئی کنارہ محفوظ مقام نہ تھا۔ میں نے کہا، شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کیمپ لگانے کے لیے کوئی موزوں اور محفوظ جگہ تلاش کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھو۔ ہم غاروں کے شہر میں قدیم آثار کی تحقیق کرنے اور چند روز کیمپ لگانے کا پروگرام بنا کر آئے تھے، اس لیے ہمارا قیام کسی ایسی جگہ مناسب تھا جو غاروں سے زیادہ دور نہ ہو اور محفوظ بھی ہو۔ چند لمحے سستانے یا سانس درست کرنے کے بعد ہم آگے بڑھے۔ 8-9 مربع میل کے رقبے میں پھیلی وہ وادی 3 اطراف سے اونچے پروتوں میں گھری تھی، جو اس کی سطح سے کہیں 1,500 فٹ اور کہیں 2,000 فٹ اونچے تھے۔ مغربی پہاڑ کی ترائی کے ساتھ ساتھ 2.5-3 میل تک چٹانوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ وادی کے وسط میں آ کر چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر ختم ہو گیا تھا۔ بڑے عجیب و غریب تھی وہ بنجر چٹانیں، بعض بڑے بڑے ستونوں کی مانند لبوتری، بعض مثلث نما، بعض گول میں ٹول سی، اور چھوٹے بڑے ٹیلے تو ایسے تھے جیسے بڑے بڑے پیالے اوندھے پڑے ہوں۔ ان ٹیلوں اور چٹانوں پر رویدگی کہیں نام کو بھی نہ تھی، البتہ ان کے عقب میں مغربی پہاڑ کا نشیب ایک خوبصورت جنگل پر مشتمل تھا۔ مشرقی سمت کے پربت کچھ کم اونچے تھے، جن کی ترائی میں اکا دکا چھتری دار درخت اور جھاڑیاں تھی۔ جنوب کی طرف کھلا میدان جس میں کہیں کہیں گڑھے تھے۔ اس ہولناک دراڑ یا خندق تک وسیع تھا، جسے عبور کر کے ہم وادی میں پہنچے تھے اور اس وادی میں داخل ہونے کا وہی واحد راستہ تھا۔ یہ ہے اس عجیب و غریب مقامیہ غاروں کے شہر کا نقشہ، جہاں تاریخ و آثار کی دریافت کا شوق ہمیں لے گیا۔ جب ہم کسی محفوظ اور موزوں جگہ کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے جہاں کیمپ لگایا جا سکتا، تب یہ نہیں جانتے تھے وہ غار کس پہاڑ میں واقع ہیں جہاں کسی زمانے میں انسان رہتے ہوں گے۔ مگر اندازے کے مطابق ہم شمال مغرب کی طرف بڑھتے رہے اور آخر شام کے جھٹپٹے میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو کیمپ لگانے کے لیے ہر طرح سے موزوں تھی، کیونکہ وہاں سے ہم کسی بھی جانب بآسانی آ جا سکتے تھے۔ وہیں خیمے خاص ترتیب سے نصب کر دیے گئے اور رات کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈاک بنگلے سے نکل کر ہم نے 7 روز مسلسل سفر کیا تھا۔ ہولناک خندق کے نشیب و فراز طے کرنے کے بعد سب لوگ تھکن محسوس کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کھانا کھاتے ہی سو جائیں تاکہ جسموں کی تھکان دور ہو، مگر ہم اس مقام پر خیمہ زن ہوئے تھے جسے کوکی سردار بھوت رنگری کے نام سے یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہاں داخل ہونے کا راستہ تو ہے، مگر واپسی کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور موت کے مسافروں کو جھپٹ لیتی ہے۔ وہ ہمیں اپنی طرف سے موت کے حوالے کر کے خندق کے جنوبی کنارے سے پلٹ گیا، مگر کلارا کو پیغام دے گیا تھا کہ رات کو اس کے لیے آئے گا۔ اگرچہ میرے نزدیک اب اس کے آنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ ہم نے گھومبی کی راہیں گم کر دی تھی اور وہ آدمی لے کر سردار تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر بھی کسی خطرے سے غافل نہیں تھا اور سب سے پہلے اپنے قبائلی ساتھیوں کو ان پراسرار بھوتوں اور چڑیلوں کے خوف سے نجات دلانے کی سوچ رہا تھا، جس سے کوکی سردار ہمیں اور انہیں دہشت زدہ کرتا رہا تھا۔ میں نے بودے اور جم کے علاوہ سونگا مونگا کو حکم دیا کہ وہ 2 پارٹیوں کی شکل میں وادی کا گشت لگائیں اور معلوم کریں ادھر ادھر کوئی خطرہ تو نہیں۔ رات کے کھانے تک دونوں پارٹیاں گشت لگا کر لوٹ آئی۔ معلوم ہو کہ وادی بالکل سنسان ہے اور بظاہر کسی خطرے کا امکان نہیں۔ پھر بھی ان 4 کی ڈیوٹی یہی تھی کہ باری باری جاگتے رہیں اور ساری رات پہرا دیں۔ سونگا مونگا کو خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ اب خطرہ صرف سردار کی طرف سے ہے، شاید وہ رات کے اندھیرے میں آئے اور کوئی شرارت کرے، لہٰذا وہ ہوشیار رہیں۔ میرا خیال تھا کہ کوکی سردار سب سے پہلے گھومبی اور اپنے آدمیوں کو ڈھونڈے گا اور ان کی تلاش میں 13-14 میل دور ان ٹیلوں تک ضرور جائے گا جہاں سونگا مونگا نے آگ روشن کر کے اسے مغالطہ دیا تھا، اور جب گھومبی وغیرہ کا کہیں نام و نشان نہ مل سکے گا تو سخت پریشان ہوگا کہ اپنے آمد کا پیغام کس طرح دیا، آگ کیوں جلائی تھی۔ اس کے پاس 2 ہی راستے سے واپس چلا جائے اور آسام کی طرف کسی بستی تک تنہا سفر کرے، یا کہیں قرب و جوار میں چھپ کر بیٹھ جائے، ہماری نگرانی کرتا رہے اور ہم پر اپنا جادو آزمائے۔
کلارا سے دلچسپی رکھتا تھا، مگر اس کی آدھی قوت ٹوٹ چکی تھی اور تنہا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو جب میں کلارا کے بستر میں لیٹا تو سب سے پہلے کوکی سردار کے بارے میں پوچھا۔ تمہیں سردار کا کوئی اشارہ ملا؟ نہیں، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ شاید اب وہ کوئی اشارہ دے گا بھی نہیں۔ سردار کو گولی مارو۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ تم اپنا اشارہ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وقت پر اشارہ دوں گا تمہیں، اگر وقت گزر گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں کسی خطرے کی سرسراہٹ تھی۔ میں ایک بات پر الجھ گیا ہوں۔ کس بات میں الجھ گئے ہو؟ مجھے خود ایک اشارے کا انتظار ہے، ایک آواز سن رہا ہوں مگر سمجھ نہیں پاتا۔ صرف اپنے دل کی سنو، دل تو تمہارا ہو چکا ہے، تم بھی میرے ہو جاؤ۔ چند روز انتظار کرو، پھر دل کے ساتھ میرا جسم بھی تمہارا ہوگا۔ عورت مرد کے ایک وعدے پر پوری زندگی گزار سکتی ہے۔ کلارا میرے وعدے پر مزید چند روز گزارنے پر تیار ہو گئی اور اپنی عادت کے مطابق میرے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ رات سکون سے گزر گئی اور غاروں کے شہر میں ہمارا پہلا دن طلوع ہوا۔ نہ تو کلارا کو سردار کا کوئی اشارہ موصول ہوا اور نہ وہ خود ہی سے ملاقات کرنے آیا، اور میں سوچنے لگا شاید وہ آسام کی طرف لوٹ گیا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے وہ غار تلاش کرنے کا پروگرام بنایا جن کی تحقیق و دریافت کے لیے اتنا طویل سفر کیا تھا۔ سٹیلا سونیا کو رات تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ حرارت ہو گئی تھی، مگر اسپرین کی 2 گولیاں کھا لینے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جم مزید آرام کرنا چاہتا تھا، اسے کیمپ میں چھوڑ دیا گیا۔ یوں بھی حفاظت کے لیے کسی ایسے آدمی کا کیمپ میں رہنا ضروری تھا جو بندوق چلا سکتا ہو۔ قبائلی مزدوروں اور جم کو وہیں چھوڑ کر ہم اونچے پہاڑ کی طرف ہو لیے۔ عبدل، بودی اور سونگا مونگا ہمارے ساتھ تھے۔ کیمپ سے نکل کر بھی تھوڑی دور گئے تھے کہ گڑھے کے قریب پہنچ کر کلارا اور سٹیلا کی چیخیں نکل گئی۔ وہ دونوں آگے تھیں۔ ہم لپک کر بڑے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اور جو ہی گڑھے کے پاس پہنچے ٹھٹک گئے۔ اندر ہڈیوں کے 2 انسانی پنجر پڑے تھے، کھوپڑے سیدھے رخ اور آنکھوں کے گڑوں میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ بڑا وحشت ناک منظر تھا۔ کلارا خوفزدہ آواز میں بولی، اس اجاڑ وادی میں انسانی ڈھانچے کہاں سے آ گئے؟ کہ اپنی یادداشت ڈاک بنگلے میں چھوڑ آئی ہو؟ میں نے توجہ دلائی۔ 30 برس پہلے سر ہنری اپنی پارٹی کے ساتھ غاروں کا شہر دیکھنے آئے اور کوکی سردار کے بقول واپس نہ جا سکے تھے۔ یہ سن کر سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ پروفیسر ہرش گڑھے میں اتر گیا اور انکشاف کیا، ناصر، دونوں میں سے کوئی ڈھانچہ کسی انگریز کا نہیں۔ سر ہنری کی پارٹی میں 3 آسامی سائنس بھی تھے جو واپس نہ جا سکے۔ میرا خیال ہے میں یہاں پہاڑوں پر اور بھی ڈھانچے ملیں گے۔ غاروں کے شہر میں جسے کوکی سردار بھوت نگری کہتا تھا، ہماری تحقیقی مہم کا آغاز 2 انسانی پنجروں کی دریافت سے ہوا۔ میرے نزدیک وہ آسامی سائنسوں کے ڈھانچے تھے جنہیں یہاں کوئی حادثہ پیش آیا تھا یا وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ قتل کس نے کیے ہوں گے؟ پروفیسر نے ایک نیا سوال کھڑا کیا۔ کوکی سردار کا باپ تو سر ہنری کو راستہ دکھا کر خندقی سے لوٹ گیا تھا، جس طرح کل خود سردار راستے کی نشاندہی کر کے چلا گیا۔ فی الحال اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، حالانکہ میرے ذہن میں ایک جواب گھوم رہا تھا، مگر میں نے اسے کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ 2 انسانی ڈھانچوں کی دریافت نے ہمیں کچھ پریشان، کچھ سوگوار سا کر دیا۔ سٹیلا سونیا سینے پر سلیب کا نشان بنا کر بولی، اگر کوکی سردار کا باپ خندق سے لوٹ گیا تھا تو ہو سکتا ہے سر ہنری کی پارٹی کو بدروحوں نے ہلاک کر دیا ہو۔ اور اس خیال کے ساتھ وہ خود بھی خوف محسوس کرنے لگی، شاید وادی میں بدروہیں رہتی ہیں اور ہمیں گھیر بھی لیں گی۔ مگر میں نے اس کے خیال کی فوراً تردید کر دی۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے اور روح کسی دوسری دنیا کی طرف پرواز کر جاتی ہے جہاں سے لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ روح دنیا میں واپس آتی ہے یا نہیں، سٹیلا نے جواب دیا، مگر ہمیں اس وادی میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نے بحث مناسب نہ سمجھی اور آگے بڑھا، اور اب سٹیلا نے پروفیسر کا اور کلارا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بودی اپنی 2 نالی شاٹ گن اٹھائے ہمارے آگے آگے تھا۔ حالانکہ اگر سٹیلا کے بقول بدروہیں ویران مقامات میں رہتی ہیں تو ان کے سامنے آتشی اسلحہ بیکار تھا۔ ہمارا خیال تھا غار بڑے پربت میں ہوں گے، مگر چلتے چلتے کلارا کی نظر اچانک مغرب کی طرف اٹھی، جہاں اونچے نیچے ٹیلے اوندھے پیلوں کے مانے دکھائی دے رہے تھے، اور ادھر انگلی اٹھا کر بولی، ٹیلوں کی طرف چلو۔ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے ہم ٹیلوں کے قریب پہنچے تو ایک ٹیلے میں غار کا دھانا نظر آیا۔ پھر یہ دیکھ کر تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ سارے ٹیلے اندر سے کھوکھلے اور چھوٹے چھوٹے بڑے غار ہی تھے جن کی شکلیں اوندھے پیلوں سے ملتی جلتی تھی۔ یہ اوندھے پیلے دراصل لاوے کے ٹیلے تھے جو اندر سے کھوکھلے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر چند کبڑی چٹانیں تھیں اور ایک ایک چٹان میں بھڑیوں کے چھتے کی طرح کئی غار تھے جن کی شکلیں حجرے یا بارکول سے ملتی تھیں۔ پرلی طرف گنبد کی طرح گول مٹول چٹانیں بھی ویسے ہی غار یا حجرے تھے جن پر بھڑوں کے چھتوں کا گمان ہوتا تھا۔ ہم نے ان غاروں کا بغور مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تحقیق عالم کے تخلیق عالم کے ابتدائی دور میں جب کرہ ارض ٹھنڈا ہو رہا تھا، یہاں ابلتے کھولتے لاوے نے بلبلوں کی شکل اختیار کر لی۔
اور چھتے کی صورت میں منجمد ہو گیا۔ یہی وجہ کہ چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر قدرتی غار یا کمرے بن گئے تھے۔ قدیم دور کے آدمی نے، جس کے ابتدائی مسکن جنگل اور پہاڑ ہی تھے، ان قدرتی مکانوں کو دیکھا تو یہیں بس گیا ہوگا، کیونکہ یہ غار جنگلی درندوں کے علاوہ ارضی و سماوی آفات سے بچنے کے لیے بھی بہترین پناہ گاہ تھے۔ غار بے شک صانع قدرت کی کاریگری کا نمونہ تھے، لیکن اندر سے فالتو پتھر کاٹ کر انہیں قابل رہائش بنا لیا گیا تھا۔ گویا اس وادی میں آدمیوں کو جس قبیلے نے رہائش اختیار کی، وہ پتھریا زیادہ سے زیادہ دھات کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوگا، اور ہمارے اندازے کے مطابق وہ نہ صرف ایک بڑا قبیلہ بلکہ کئی طبقوں اور درجوں میں بٹا ہوا تھا، جیسا کہ میں اب اس کی وضاحت کروں گا۔ اوندے پیالوں جیسے ٹیلوں اور گورمٹول چٹانوں پر سے کچھ مسلم نما چٹانیں گرجوں کے مخروطی چوٹوں کی طرح بلند تھی، جن کی تعداد 17 یا 18 تھی۔ وہ بھی سب اندر سے کھوکھلی نظر آئیں۔ ان کی حیت بڑی عجیب تھی۔ کسی کے اندر ایک ہی کشادہ غار تھا اور کہیں وسیع کھوکھلی چٹان کے اندر لاوے کی دیواریں کھڑے ہو گئی تھی، جن سے غار گویا 3-4 حصوں میں یا حجروں میں بٹ گیا تھا۔ ان کے درمیان لاوے کی دیواروں میں شگاف پیدا کر کے آمد و رفت کے لیے دروازے بنا لیے گئے تھے۔ اس طرح وہ مسلم نما مخروطی چٹانیں 3-3 4-4 کمروں پر مشتمل مکانوں کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ ہمارے خیال کے مطابق ان چٹانوں میں قبیلے کے عمرائے بڑے لوگ رہتے ہوں گے، جبکہ ٹیلوں اور گورمٹول کبڑی چٹانوں میں قبیلے کے عام آدمی رہتے تھے۔ مخروطی چٹانوں کے حلقے سے نکل کر ہم ان لبوتری چٹانوں کی طرف بڑھے، جو 1-1.5 فرلانگ دور بڑے بڑے عظیم اور مہیب ستونوں کی شکل میں گویا پہاڑ کی عمودی کڑیاں معلوم ہوتی تھی۔ وہ گنتی میں 5 تھی اور ہر چٹان کے طول عرض 40 ضرب 50 فٹ ہوگا، لیکن کوئی بھی 100 فٹ سے اونچی نہیں تھی۔ وہ عمودی چٹانیں بھی اندر سے کھوکھلی تھی اور ان کے دہانے دروازے بڑے بڑے اور کمرے بھی کھلے تھے۔ 5ویں چٹان سب سے بڑی اور الگ تھلگ تھی، اور اس کا دہانہ کسی قلعے کے پھاٹک کی طرح چوڑا تھا، جسے بڑی محنت سے تراش کر صاف کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی خیال آیا شاید یہ قلعہ نما چٹان راج محل کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی اور یہاں قبیلے کا راجہ یا حاکم رہتا ہوگا۔ دیگر 4 عمودی چٹانوں کے اندر غالباً راجکمار یا وزیر مشیر رہائش پذیر ہوں گے۔ یہ محض ہمارا قیاس تھا، کیونکہ غاروں کا جو نقشہ دیکھا تھا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگ کئی درجوں طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بڑی عمودی چٹان میں عقب میں ایک ٹیلہ بھی نظر آ رہا تھا، قبیلے کے حاکم کی رہائش گاہ ہو سکتی تھی۔ فی الواقع یہ غاروں کا عجیب و غریب شہر تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بڑی چٹان کے اندرونی حصے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے دروازے دہانے کی طرف بڑھے، لیکن ابھی اندر پاؤں ہی رکھے تھے کہ دم بخود وہیں رہ گئے۔ غار کے بڑے کمرے میں 4 انسانی جسم عجیب دہشت انگیز حالت میں ادھر ادھر فرش پر پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر ہول آتا تھا۔ ان کے جسم کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں، کیونکہ جسم تو گوشت پوست کے ہوتے ہیں، جبکہ وہ چاروں مٹی کی ڈھیریاں تھیں، اور ان ڈھیریوں پر جسموں کو گمان سا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مٹی انہی کے جسموں اور لباسوں کی تھی، جس کے اندر ان کے ڈھانچوں کی لکیریں بھی نظر آ رہی تھی۔ جسم مٹی ہو گئے، البتہ کھوپڑیوں پر تھوڑے تھوڑے بال ابھی تک موجود تھے، جن سے اتنی شناخت ضرور ہوتی تھی کہ سیاہ بالوں والا آدمی سائز تھا، جس کی ڈھیری دروازے کے پاس ہی تھی، اور اس سے پرے بھورے بالوں والے 3 انگریز تھے، جن میں یقیناً ایک سر ہنری، دوسرا ان کا سیکرٹری اور تیسرا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسکالر تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے افسر مہمان نوازی مارکھم نے مجھ سے انہی 3 انگریزوں کا ذکر کیا تھا، جو 30 برس پہلے پراسرار طور سے کہیں گم ہو گئے تھے اور تلاش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا، مگر اب ہم غاروں کے شہر میں ایک کمرے کے اندر ان کے جسموں کی ڈھیریاں دیکھ رہے تھے۔ وہاں انہیں کوئی ہولناک حادثہ پیش آیا تھا، جس نے بھاگنے کی مہلت نہ دی، اور وہ وہیں ختم ہو گئے، یا اس کمرے میں ان کے لیے موت کی بساط بچھائی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اگر کوئی حادثہ تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ اگر وہ قتل کیے گئے تو قاتل کون تھے؟ جسموں کی ڈھیریوں کو دیکھ کر اس قسم کے متعدد سوال ذہن میں پیدا ہوئے، مگر اب وہ کوئی سوال سن سکتے تھے نہ جواب دے سکتے تھے، کیونکہ موت نے ان کی سماعت و گویائی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ بلکہ جس طرح آگ خار و خس کو کھا جاتی ہے، اس طرح مٹی ان کے جسموں کو کھا گئی تھی۔ موت کا وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ ہم نامعلوم سا خوف محسوس کرنے لگے، اور سیلا سونیا تو اس منظر سے اس قدر دہشت زدہ ہوئی کہ چیخنا یا اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنانا تک بھول گئی۔ مٹی کے وہ جسم یا ڈھیریاں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا، ان جسموں کی ڈھیریاں شاید اس لیے باقی رہیں کہ وہ ایک بڑے غار میں پڑے رہے، ورنہ ہوا ان کی مٹی بھی اڑا کر لے جاتی اور ہم ان کے ننگے ڈھانچے ہی دیکھ پاتے۔ ہم بد نصیب انگریز سیاحوں کی عبرتناک انجام بلکہ المیہ میں کھو گئے، اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی نوعیت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ناگہاں ایک غیر انسانی چیخنما آواز سن کر چونکے اور خطرے کا احساس کر کے تیزی سے پلٹے تو یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے، اسی چٹان کے ایک ٹیلے سے اتر کر 8-9 فٹ لمبائی کے فرید ہماری جانب بڑھ رہا تھا، جس کے جسم پر جانوروں کی طرح بال تھے، مگر شکل کچھ آدمی سے کچھ گوریلے سے ملتی جلتی تھی، اور یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ آدمی ہے یا گوریلا یا کوئی پہاڑی فرید۔ البتہ اس کی اعضاء کی ساخت آدمیوں سے ملتی جلتی تھی، اور وہ 2 ٹانگوں پر چلتا
بلکہ اچھلتا ہوا ہماری طرف لپک رہا تھا۔ وہ ننگ دھڑنگ وحشی نر تھا اور اس کی چیخوں میں آدمیوں اور جانوروں کی ملی جلی آوازوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ سونگا مونگا نے اپنے بھالے پھینکے اور میں دونوں کوکی بھائیوں کے نشانے پر حیران رہ گیا۔ دونوں بھالے وحشی کے پیٹ میں کھوپ گئے۔ اس نے ایک مخلوق چیخ ماری اور بھالے اپنے جسم سے نکال کر انہیں پرے اچھال دیا۔ ساتھ ہی اسٹیلا کی چیخ بلند ہوئی۔ ایک بھالا اس کی قریب ہی گرا تھا۔ وحشی افریت کسی گوریلے کی طرح غراتا ہوا جھپٹا۔ اسی اثنا میں بودی نے فائر کر دیا۔ گولی کھال پھاڑتی ہوئی اس کے جسم میں دھنس گئی۔ فائر کے دھماکے اور گولی کی اذیت نے وحشی کو حیران و پریشان کر دیا۔ بڑی بھیانک اور مکرو آواز میں چیخا جس سے وادی کی فضا تھرا گئی۔ بڑھتے قدم رک گئے۔ بودی نے دوسرا فائر کیا اور دوسری گولی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اچھل کر پیچھے ہٹا، زخموں سے خون بہ رہا تھا، مگر اسی اثنا میں جب بودی شاٹ گن میں کارتوس بھر رہا تھا وہ ایک بار پھر چیختا ہوا ہماری طرف جھپٹا۔ سونگا مونگا کے بھالے بیکار ہو گئے تھے کیونکہ وحشی نے ان کے پھل مروڑ ڈالے تھے، لیکن بودی نے انتہائی پھرتی دکھائی اور یکے بعد دیگرے 2 فائر اور کر ڈالے۔ وہ لڑ کھڑایا اور دھماکوں کے خوف سے گھبرا کر بھاگا کیونکہ ہر دھماکے نے اس کے جسم میں چھید کر دیے تھے۔ پھر آنن فانن ایک چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ترائی کے جنگل میں نظر آیا اور حیرت انگیز تیزی کے ساتھ بڑے بڑے پتھر پھلانگتا خطرناک بلندی کی طرف لپکتا چلا گیا۔ میں، بودی اور سونگا مونگا اس کے پیچھے لپکے، مگر جب تک ہم جنگل میں پہنچتے وہ شمالی پہاڑ کا نشیب عبور کر کے عمودی بلندیوں پر بھاگا جا رہا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے جسے کا وحشی اتنی پھرتی سے دشوار گزار بلندیاں پھلانگ سکتا ہے۔ پہاڑ کی ایک چوٹی کچھ کم اونچی تھی، اس کا رخ اسی چوٹی کی طرف تھا۔ نشیب کے اوپر عمودی چٹانوں کا سلسلہ ناقابل عبور نظر آ رہا تھا، مگر وہ رکے بغیر انہیں پار کر گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 1000 فٹ اونچی چوٹی پر جا پہنچا۔ چوٹی سے نیچے ہی اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، مگر جو ہی اوپر پہنچا جس پر شدید لرزہ طاری ہوا، ڈھیر سارا خون بہ جانے سے طاقت جواب دے گئی تھی۔ منہ سے آخری چیخ نکلی، پھر تیورا کر گرا اور دوسری جانب لڑک گیا۔ ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ اس کی لاش کہاں گری۔ نہ اس چوٹی تک پہنچنا ہمارے بس میں تھا، نہ ان پہاڑوں کے عقب میں پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر آ رہا تھا، مگر 8-9 فٹ طویل اور بھاری جثے کے انسان نما وحشی گوریلے نے اچانک نمودار ہو کر میں برتا حیرت میں ڈال دیا تھا، اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ انسان گوریلا یا درندہ تھا یا کیا تھا۔ اعضاء کی ساخت آدمی جیسی تھی، مگر قد کاٹ غیر معمولی اور غیر انسانی تھا۔ اچانک خیال آیا شاید وہ تنہا نہ ہو اور اس کی کوئی مادہ بھی یہیں کہیں موجود ہو۔ ہم جلدی سے پلٹے، تمام چٹانیں اور سارے غار چھان مارے، مگر کوئی مادہ یا اس کو کوئی دوسرا ساتھی نہ مل سکا۔ کسی غار میں اس کی مستقل رہائش کا نشان بھی نظر نہ آیا۔ وہ جدھر سے آیا تھا اپنے مردہ جسم کے ساتھ اسی طرف لڑک گیا، مگر ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ اس ویران شہر میں کیا لینے آیا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا تبت کے ان ویران پہاڑوں پر کوئی ایسی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ غاروں کا شہر تبت میں ہے اور ہم نے آسام کی سرحد کے سفر کر کے دوسرے ہی روز پار کر لی تھی۔ اس ہنگامے میں 2 بج گئے اور بھوک تیز ہو گئی۔ غاروں کے بارے میں مزید تحقیق دوسرے دن پر اٹھا کر ہم کیمپ پہ لوٹ آئے۔ فائروں کی آواز سنتے ہی جم نے نہ صرف رائفل لے کر خود خیمے سے باہر آ بیٹھا تھا، بلکہ قبائلی مزدوروں کے ساتھ ایک جگہ مورچہ بند تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہماری دلچسپی لاوے کے ان غاروں سے تھی جنہیں کسی ابتدائی دور میں انسانوں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا، مگر دیو قامت وحشی یا گوریلے نے اچانک نمودار ہو کر ایک تشویشناک صورتحال پیدا کر دی تھی، اور ہم کھانے کے دوران بھی یہی باتیں کرتے رہے کہ شاید اونچے پہاڑوں کی اس جانب کچھ ایسے خطرے ہیں اور ہوں بھی جو کسی وقت ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ میں سوچ رہا تھا کوکی سردار غالباً جانتا تھا کہ غاروں کے شہر میں کوئی ایسی خطرناک مخلوق آتی جاتی ہے جسے وہ بھوتوں کے نام سے یاد کرتا اور ہمیں ڈراتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ بن کر آیا کہ 30 برس پہلے سر ہنری اور ان کے ساتھی کو کسی ایسی مخلوق کی سربریت کا شکار ہوئے تھے۔ پروفیسر ہرش نے بتایا ہماری طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اونچے اور برف پوش پہاڑوں پر اسی قسم کے دیو قامت گوریلے دیکھے ہیں جنہیں وہ برفانی آدمی سمجھتے ہیں اور یٹی کہتے ہیں، حالانکہ وہ انسان کی نسل سے نہیں، انہیں پہاڑی بن مانس یا گوریلے ہی کہنا چاہیے۔ پروفیسر کے نزدیک وہ کوئی دیو قامت گوریلا ہی تھا، مگر کلارا بولی وہ بن مانس یا گوریلا نہیں تھا ڈیڈ، میں نے غور سے دیکھا، اس کے تمام اعضاء انسان سے مشابہ تھے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ پہاڑی گوریلوں کی کوئی نسل انسانی قالب اختیار کر رہی ہو، مگر نسلی تبدیلی خود بخود نہیں ہوتی، ہر تبدیلی کسی سبب اور عمل کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے۔ پروفیسر نے کچھ سوچ کر بیٹی کے خیال کی تائید کی، یہ درست ہے کہ ہر واقعے ہر تبدیلی کی کوئی وجہ کوئی علت ہوتی ہے، مگر ابھی تک گوریلے کی اس نسلی تبدیلی کا کوئی سبب معلوم نہیں کر سکے۔ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ڈیڈ جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ تمہارے خیال میں اس نسلی تبدیلی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے برسوں پہلے کوئی دیو قامت گوریلا کسی صحت مند عورت کو اٹھا کر اپنے غار میں لے گیا ہو اور ان کے جن سے تعلقات قائم ہو گئے ہوں، جن کے نتیجے میں یہ نسل وجود میں آئی۔
پھر کلارا نے اپنے اس خیال کی وضاحت بھی کر دی۔ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، وحشی بھی غوریلے کی طرح غراتا، چیختا اور انسان کی طرح بھاگتا تھا۔ اس میں انسان اور غوریلے کی خصوصیات مشترک تھیں۔ اگر اسے گولی مارنے کے بجائے زندہ گرفتار کیا جاتا اور انسانی تربیت دی جاتی تو شاید کسی وقت آدمی کی طرح باتیں کرنے لگتا۔ میں کلارا کا یہ استدلال سن کر دنگ رہ گیا اور پروفیسر ہرش بیٹی سے مخاطب ہوا۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ وحشی نسل کسی عورت اور غوریلے کے جنسی اختلاط کا نتیجہ ہو سکتی ہے، مگر تمہارے خیال سے متفق نہیں کہ اگر اسے تربیت دی تو باتیں بھی کرنے لگتا۔ باتیں کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ بچے میں طبی طور پر نر باپ کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ باپ کی طرف سے غوریلا تھا۔ بحث یہیں ختم ہو گئی، تاہم پروفیسر نے بتایا کہ انسان نما غوریلے یا یٹی کی نسل بہت محدود ہے اور یہ نسل شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ ایسے وحشی و دیو خامند مخلوق کا وجود ہمارے قبائلی ساتھیوں کے لیے جو بھوتوں کو مانتے اور سردار بھوتین کی دیو کی پوجا کرتے تھے، خوف اور سراسیمگی کا باعث ہو سکتا تھا، مگر سونگا مونگا نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی کہ ہم بھوتوں اور دیووں کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، ان کے نزدیک ہلاک ہونے والا عفریت کچھ سردار بھوت ہی ہوگا۔ میں نے سوچا شاید کیونکہ سردار اسی عفریت بھوت کے ڈر سے غاروں کے شہر میں داخل نہ ہو سکا اور خندق کے جنوبی کنارے ہی سے لوٹ گیا، اب وہ تنہا آسام کی طرف سفر کر رہا ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔